بس تجھ کو پانا ہے، مبشرہ انصاری۔ کبھی آیتوں میں پڑھا تجھے، کبھی حرف حرف لکھا تجھے، کبھی دل سے تجھ کو پکار کے کوئی شعر اپنا سنا دیا، بھلا دیا تیرے عشق میں خود کو بھلا دیا۔ یہ عجیب عشق کے کھیل ہیں جہاں لذتوں میں کمی نہیں، کبھی میں نے تجھ کو ہنسا دیا، کبھی تو نے مجھ کو رلا دیا۔ بے خودی میں مزہ آ رہا ہے بڑا، دل تباہ ہے تو کیا، تیری راہ سے جو نکل گئے وہ دیوانے بن کے مچل گئے۔ کبھی ہم نے کی تیری آرزو تو بتا دے یہ کیا گناہ کیا، بھلا دیا تیرے عشق میں خود کو بھلا دیا۔ وہ آج بھی نہیں بدلی تھی، وقت بدل گیا تھا، لیکن دعا جیسی پیور اور بھرپور اخلاق والی لڑکی آج بھی وہی تھی جو دوسروں کی خوشی کے لیے اپنی خوشی قربان کر دیتی، لوگوں کی ایک مسکراہٹ کی خاطر اپنے تمام دکھ درد پر پردہ ڈال کر اپنے ہونٹوں پر ہر دم مسکراہٹ سجائے رکھتی، لیکن جب وہ تنہا ہوتی تو نہ جانے کتنی دیر یوں گمسم بیٹھی رہتی، جیسے اس کی روح پرواز کر چکی ہو۔ نیم آنکھوں سے وہ یکٹک آسمان کو دیکھتی رہتی۔ تمہاری محبت نے مجھے پاگل بنا دیا ہے، مجھے کچھ سجائی ہی نہیں دیتا۔ یہ وہ جملہ تھا جو اسے خوشیوں کے مہکتے پھولوں کے باغ میں گم کر دیتا، اور وہ کافی دیر تک مسکراتی رہتی، اور پھر ایک دم سے ایک جملہ اس کے کان میں گونجتا جو اسے عرش سے فرش پر لا کھڑا کرتا، اور آنسوؤں کی ندی جانے کتنی دیر تک بہتی رہتی۔ Just tell your parents that I left you۔ احساس کی دیوار بھی بڑی نازک ہوتی ہے جو الفاظ کی ذرا بھی ضرب برداشت نہیں کر سکتی۔ زبان سے لگائے ہوئے زخموں پر کوئی مرہم کارگر نہیں ہوتا، یہ ایسے زخم ہیں جو نظر نہیں آتے، مگر ان سے اٹھنے والی ٹیسیں روح کو گھائل کر دیتی ہیں۔ جب احساس اور انا کی دیوار ٹوٹتی ہے تو آنسوؤں کے سمندر میں ایک طوفان برپا ہو جاتا ہے، انسان کے اندر کا سارا غبار دور ہو جاتا ہے۔ کتنے ہمدرد ہوتے ہیں وہ آنسو، وہ ہرگز نہیں جانتی تھی کہ محبت کرنے کی اتنی بڑی سزا ملے گی۔ اگر اسے ذرا بھی احساس ہوتا کہ محبت اسے عرش سے فرش پر لا کھڑا کرے گی تو وہ کبھی بھی محبت کرنے کی بھیانک غلطی نہ کرتی۔ محبت وہ جذبہ ہے جس کی پاکیزگی پر پوری دنیا قربان کی جا سکتی ہے، مگر کتنی بے درد ہے یہ دنیا کہ انسان کسی پر کتنا ہی خلوص اور محبت نچھاور کرے، جواب میں اسے نفرتوں کی آگ کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ ہم نادان بھی اپنے پیار کی آگ میں بے خوف و خطر کود پڑتے ہیں اور صدیوں تک اس انتظار میں رہتے ہیں کہ ایک دن یہ دھیمی سلگتی آگ مہکتے گلستان میں تبدیل ہو جائے گی، لیکن افسوس صد افسوس کہ اس تمناؤں اور آرزوؤں کی ننھی کلیاں پھول بننے سے پہلے ہی اس آگ میں جل کر راکھ ہو جاتی ہیں۔ آگ کا گلستہ بننے کا خواب ادھورا ہی رہ جاتا ہے، تمناؤں کے نیم شکفتہ گنچے پیار کی شبنم کی آس میں ترس ترس کر مرجھا جاتے ہیں، اور پھر دل کا سارا درد آنسوؤں کا روپ دھار کر ان پر شبنم افشانی کرنے لگتا ہے۔ لیکن یہ تڑپتے مچلتے آنسو بھی کسی کے دل میں محبت کا درد جگانے میں ناکام ہو جاتے ہیں، اور پیار کا درد دینے والوں کی نگاہوں میں ان آنسوؤں کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ بیگانوں سے پیار کی گزارش نہیں ہوتی، پیار ملنے کے بعد کوئی خواہش نہیں ہوتی۔ شاید آج کسی کا دل ٹوٹا ہے، ورنہ جولائی کے مہینے میں بارش نہیں ہوتی۔ جولائی کے مہینے میں جس طرح زوروں کی بارش باہر برس رہی تھی، ٹھیک اسی طرح دعا کے اندر بھی ایک طوفان برپا تھا۔ اس نے کتنی کوشش کی تھی کہ وہ اس بے وفا انسان کو اپنے دل سے نکال کر پرسکون زندگی بسر کرے، لیکن وہ جتنا اسے بھلانے کی کوشش کرتی وہ اتنا اسے یاد آتا تھا۔ آج بھی وہ جانے کتنے پہروں اس کو سوچتی رہی تھی، اور وقت کا کچھ بھی اندازہ نہیں ہوا تھا۔
دعا دعا مما کب سے اسے آوازیں دے رہی تھیں، لیکن وہ اس دنیا سے بے خبر اپنے ہی خیالوں میں گم تھی۔ دعا، میں کب سے تمہیں پکار رہی ہوں، کہاں گم ہو بیٹا؟ مما اس کے روم میں چلی آئی تھیں۔ اس نے جلدی سے اپنی آنکھوں کی نمی کو صاف کیا اور خود کو مضبوط ظاہر کرتے ہوئے مسکرا کر گویا ہوئی۔ دعا، میں کب سے تمہیں پکار رہی ہوں، کہاں گم ہو بیٹا؟ مما اس کے روم میں چلی آئی تھیں۔ اس نے جلدی سے اپنی آنکھوں کی نمی کو صاف کیا اور خود کو مضبوط ظاہر کرتے ہوئے مسکرا کر گویا ہوئی۔ آئی ایم سوری مما، مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ آپ… دعا میری جان، کیا ہوا ہے تمہیں؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ مما نے اس کی آنکھوں کی سرخی کو جلد ہی محسوس کر لیا تھا اور وہ اس کے نزدیک چلی آئیں۔ کیا بات ہے بیٹا؟ کسی نے کچھ کہا کیا؟ نہیں مما، آئی ایم پرفیکٹلی فائن، بس ایسے ہی۔ خیر، آپ کو مجھ سے کوئی کام تھا کیا؟ میں تمہاری ماں ہوں، تم چاہو بھی تو اپنا درد مجھ سے چھپا نہیں سکتی۔ مما، اس کی آواز رنج سی ہو گئی۔ جب کسی سے محبت کی جاتی ہے تو اسے آزاد چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اگر وہ لوٹ کر آئے تو اس کی پرستش کرنی چاہیے، اور اگر وہ واپس نہ آئے تو سمجھو کہ وہ کبھی تمہارا ہوا ہی نہیں تھا۔ اس کی آنکھوں سے ندی بہہ نکلی تو مما نے بڑھ کر اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ جو ہونا تھا وہ ہو چکا، اس کو جانا تھا وہ چلا گیا۔ کسی کے چلے جانے سے زندگی ختم نہیں ہو جاتی، بس آج کے بعد تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں آنے چاہیے۔ چلو شاباش، آج سے ان آنسوؤں کو ہمیشہ کے لیے بائے بائے کہہ دو، کیونکہ میں اپنی بیٹی کو ہر دم مسکراتا ہوا دیکھنا چاہتی ہوں۔ مما نے اپنے دوپٹے کے پلو سے اس کے آنسو پوچھے تو وہ بڑی مشکل سے اپنی ہچکیوں پر قابو پانے کی کوشش کرنے لگی۔ بس چپ کر جاؤ اور کل سے یونیورسٹی جوائن کرو، گھر بیٹھے بیٹھے ایسے ہی آنسو بہاتی رہو گی۔ دعا نے ٹالنا چاہا تو مما نے دو ٹوک انداز میں کہا، میں کچھ نہیں سنوں گی، تم کل سے یونیورسٹی جوائن کر رہی ہو اور بس۔ بیٹا، میں تمہیں اس طرح بکھرا بکھرا نہیں دیکھ سکتی، اگر مما سے پیار کرتی ہو تو مما کی بات ماننی پڑے گی۔ اوکے مما، دیٹس لائک اے گڈ گرل۔ مما نے پیار سے اسے گلے لگا لیا، اس کی پیشانی پر بوسہ دیا اور یاد آنے پر فوراً بولی، ارے ہاں یاد آیا، حماد آج رات کی فلائٹ سے پاکستان واپس آ رہا ہے اور اس نے خاص اپنی لاڈلی بہن کے ہاتھ کی بنی بریانی کھانے کی فرمائش کی تھی۔ مما نے حماد کی آمد کا بتایا تو وہ خوشی سے جھوم اٹھی۔ ریئلی مما، بھائی آج واپس آ رہے ہیں؟ آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ یہی تو بتانے آئی تھی۔ بس اب جلدی سے رات کا مینیو ڈیسائیڈ کرو، ساری ڈشز حماد کی پسند کی ہونی چاہیے۔ میرا بیٹا 3 سال بعد پاکستان واپس آ رہا ہے۔ مما کے چہرے پر خوشی صاف واضح تھی اور دعا بھی خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی، اور اس نے جلدی سے کچن کی طرف دوڑ لگائی۔ حماد تقریباً 3 سال بعد لندن سے MBA کر کے لوٹ رہا تھا۔ اس کی وجیح شخصیت کی وجہ سے یونیورسٹی کی تمام لڑکیاں اس پر فدا تھیں، لیکن اس کا اسٹینڈرڈ کچھ اور ہی تھا۔ وہ اپنی فیملی میں سب سے بڑا بیٹا اور رعبدار شخصیت کا مالک تھا۔ اکثر خاندان کی لڑکیاں بھی اس پر لٹو ہو جاتی تھیں، لیکن وہ کسی کی طرف دیکھنا گوارا نہیں کرتا تھا۔ دعا حماد سے چھوٹی اور اس کی لاڈلی بہن تھی۔ مما کے بعد حماد کی جان بھی اس میں قید تھی۔ مما کی محبت اور بہن بھائی کے آپس کے پیار نے کبھی بھی پاپا کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ آج جب وہ کافی عرصے بعد پاکستان واپس لوٹا تو اپنے وطن کی مٹی کی خوشبو، اپنا گھر، ماں بہن کے ہاتھوں کی بنی بریانی کی خوشبو سے اس کا چہرہ کھلتا ہی چلا گیا۔ ارے واہ، اتنی مزے کی خوشبوئیں! بھائی آج تو جی بھر کے اور مزے لے کر کھانا کھاؤں گا۔ لندن میں اپنے ہاتھ کے جلے ہوئے کھانے کھا کھا کر میرا پیٹ ہی جل گیا ہے۔ اس نے ڈائننگ ٹیبل پر سچے مزے مزے کی لوازمات کو دیکھتے ہوئے ہونٹوں پر زبان پھیر کر کہا تو مما مسکرا دیں، اور دعا اپنے مخصوص انداز میں گلاس میں پانی ڈالتے ہوئے مسکرا کر بولی، بھائی اب تو آپ کو پریکٹس ہو جانی چاہیے تھی کھانا بنانے کی۔ ہاں نا، پریکٹس تو خوب ہو چکی، لیکن لاکھ پریکٹس کے باوجود آج تک اپنی پیاری سی بہنا جیسی بریانی نہیں بنا سکا۔ چلو اب باتیں بعد میں کرنا،
پہلے کھانا کھا لو، شابش۔ مما نے بھرپور محبت بھرے لہجے میں دونوں کو ٹوکا تو دعا جلدی سے کھانا سرو کرنے لگی۔ آج یونیورسٹی میں دعا کا پہلا دن تھا اور وہ جیسے ہی اپنی کلاس تک پہنچی تو سینئرز کے 6 لوگوں پر مشتمل ایک گروپ نے اس کا راستہ روک لیا اور سینے پر ہاتھ باندھ کر کلاس روم کے دروازے کے باہر پھیل کر کھڑے ہو گئے۔ 2 لڑکیوں اور 4 لڑکوں پر مشتمل یہ گروپ دعا کو سر تا پا بغور گھورنے لگا تو دعا پہلے گھبرائی اور پھر فائل سینے سے لگا کر خود کو مضبوط ظاہر کرتے ہوئے کرخت لہجے میں گویا ہوئی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ یہ بدتمیزی نہیں، اس یونیورسٹی کے رولز میں سے ایک بہت ہی خاص رول ہے۔ یہاں کا ہر جونیئر اسٹوڈنٹ ہماری 3 شرائط پوری کیے بنا کوئی بھی کلاس اٹینڈ نہیں کر سکتا۔ گروپ کا ایک گنگو تیلی سا لڑکا اپنی بڑی بڑی آنکھوں کو مٹکاتا ہوا آگے بڑھا تو دعا نے پھاڑ کھانے والے انداز میں کہا، "What do you mean and what kind of rules is this?" وہ لڑکا جس ٹھاٹ باٹ سے آگے بڑھا تھا اتنی ہی ڈرپوکی سے اینک ناک پر ٹکاتا پیچھے جا کھڑا ہوا۔ رولز آر رولز، شرائط تو آپ کو ماننی ہی پڑیں گی، ادروائز۔ ایک بہت ہی ماڈرن سی لڑکی اپنے تراشیدہ اسٹائلش بالوں کو جھٹکا دے کر نخوت سے ناک چڑھا کر بولی۔ دعا کچھ نہ سمجھنے والے انداز میں باری باری سب کی طرف دیکھنے لگی تو ایک دوسرا لڑکا بہت ہی نرمی سے بولا، "دیکھیے مس، یہاں پر آنے والا ہر جونیئر اس دور سے گزرتا ہے، ہم بھی گزرے ہیں۔ جتنی جلدی شرائط قبول کر لیں گی اتنی ہی جلدی آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔ میں پرنسپل سے بات کروں گی۔ وہ آگے بڑھنے لگی تو سب نے اس کا راستہ روک لیا اور ایک آواز میں بولے، شرائط پوری کیے بنا آپ یہاں سے کہیں نہیں جا سکتی۔ دعا بے بس اور لاچار کھڑی باری باری سب کی شکل دیکھنے لگی تو آخر کار ہار مان کر ہتھیار ڈال دیے۔ کیا کرنا ہوگا مجھے؟ کچھ خاص نہیں، بس سب سے پہلے آپ کو اس سامنے والے گارڈن کے 10 چکر لگانے ہیں۔ دعا نے جب سامنے گارڈن کی طرف دیکھا تو اس کی حواس گم ہو گئے اور وہ منہ کھولے حیرانی سے وسیع گارڈن کو تکنے لگی۔ بھئی سوچ کیا رہی ہیں؟ جلدی سے 10 چکر لگائیں، ہمیں اور بھی بہت کام ہے۔ گروپ کا تیسرا لڑکا پرزور انداز میں چہک کر بولا تو وہ بیچاری ناچار گھبرائی ہوئی گارڈن کی طرف بڑھی اور چکر لگانے شروع کیے۔ بمشکل 5 چکر مکمل کیے تو اس کا حال برا ہونے لگا۔ وہ بیچاری ہانپتی کانپتی وہیں بیٹھ گئی۔ گروپ نے شور مچانا شروع کیا تو وہ پھر سے چکر مکمل کرنے لگی۔ آخری چکر پر اسے چکر آنے لگا تو وہ اپنا سر تھام کر پاس ہی پڑے بینچ پر بیٹھ گئی۔ بیٹھنے کا ٹائم نہیں ہے میڈم، ابھی 2 شرائط باقی ہیں، کم آن ہری اپ، گیو می سم ٹائم۔ وہ ہانپتی کانپتی آواز میں اپنے سوکھے ہونٹوں پر زبان پھیر کر بولی تو سب نے شور مچایا، نو وے۔ چلے میڈم، آپ کا دوسرا کام یہ ہے کہ یہ ساری بکس آپ اوپر تیسری منزل پر موجود لائبریری میں رکھ کر آئیں گی۔ لڑکے نے جب 10 موٹی موٹی بکس کا انبار اس کی طرف بڑھایا تو وہ حیران و پریشان کبھی بکس تو کبھی تیسری منزل کی طرف دیکھتی۔ تم بہت لیزی ہو یار، ہر کام کرتے ہوئے کتنا سوچتی ہو، ایک لڑکی نے کمنٹ پاس کیا تو وہ ڈھیلے قدموں سے بکس اٹھائے سیڑھیوں کی طرف بڑھی۔ کتابوں کا وزن بہت بھاری تھا، وہ نہ جانے کتنی بار گرتے گرتے بچی تھی۔ جیسے ہی وہ سیڑھیوں کی طرف پہنچی تو اچانک اس کا پاؤں کسی چیز سے ٹکرایا۔ اس نے غصے کے عالم میں پلٹ کر نیچے دیکھا تو ایک ہی جھٹکے میں کتابوں کا انبار زمین پر جا گرا اور وہ سکتے کے عالم میں سانس روکے وہیں کھڑی رہ گئی۔ اس کے چہرے کے رنگ ایک دم سے غائب ہو گئے کیونکہ سامنے کھڑا بھیانک کتا اپنی خونخوار آنکھوں سے اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ کالے رنگ کا موٹا سا بھیانک کتا اپنے سامنے دیکھ کر چند ثانے وہ یوں ہی ساکت کھڑی رہی اور جب کتے نے بھونکنا شروع کیا تو وہ بنا ادھر ادھر دیکھے پاگلوں کی طرح الٹے قدموں دوڑی۔ وہاں پر موجود تمام لوگ اس سین کو دیکھ کر لطف اندوز ہو رہے تھے اور ہر طرف کہکوں کی گونج تھی۔ وہ جو حواس باختہ اپنی جان بچانے کی خاطر الٹے قدموں تیزی سے دوڑ رہی تھی، ایک دم سامنے سے آنے والے انسان سے بری طرح ٹکرائی اور لڑکھڑا گئی۔ حمزہ نے جلدی سے اسے اپنی باہوں میں تھام کر گرنے سے بچایا تو وہ جلدی سے اس کے بازوؤں کو تھام کر اس کے پیچھے چھپتے ہوئے رندھی آواز میں بولی، پلیز
مجھے اس کتے سے بچا لیں پلیز۔ وہ آنکھیں بند کیے مسلسل اسے اپنی مدد کرنے کو کہہ رہی تھی۔ دیکھیے مس، یہاں کوئی کتا نہیں ہے، آپ کائنڈلی میرے بازوؤں کو چھوڑ دیجیے۔ حمزہ نے اپنے بازوؤں میں پیوست اس کے نیلز کی چبھن کو کراتے ہوئے تو وہ فوراً آنکھیں کھولے حیرانگی سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اس کے نیلز ابھی بھی حمزہ کے بازوؤں میں پیوست تھے۔ ارے بابا، میرے بازوؤں کو کیا قصور ہے؟ کتے نے تمہیں بخشا، اب تم مجھے بھی بخش دو۔ وہ درد سے کراتے ہوئے زور سے چلایا تو اس نے ڈر کر فوراً اپنے ہاتھ پیچھے کر لیے۔ اپنے بازوؤں پر دعا کے نیل کے گہرے نشان دیکھ کر وہ خوخار نگاہوں سے اسے گھورنے لگا تو وہ بری طرح گھبرا گئی اور بھیگے ہوئے لہجے میں لڑکھڑاتی آواز میں بولی، آئی ایم سوری، دراصل مجھے کتوں سے بہت ڈر لگتا ہے۔ وہ بھیانک کتا میرے پیچھے تھا۔ اور اس سے آگے وہ کچھ نہ بول پائی اور 2 آنسو اس کی آنکھوں سے لڑک گئے۔ سب سے پہلے تو یہ مگرمچھ والے آنسو بہانا بند کرو، اور تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ وہ کتا اگر بھاگنا بھی چاہے تو بھی نہیں بھاگ سکتا، کیونکہ ایک عدد موٹی سی زنجیر سے وہ اس لوہے کی گرل سے بندھا ہے، سمجھی؟ وہ انگلیوں کے پپوٹوں سے آنسو صاف کرتی سامنے گرل سے بندھے کتے کو دیکھنے لگی اور پھر نظریں جھکائے شرمندگی سے گویا ہوئی، آئی ایم سوری۔ واٹ سوری؟ کام تو ہو گیا نا، سوری کہنے کا کیا فائدہ؟ وہ مسلسل اپنے بازوؤں سے اٹھنے والی ٹیس کو برداشت کرتے ہوئے کرخت لہجے میں بولا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، وہ منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑاتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ دعا شرمندگی سے ہونٹ کاٹنے لگی۔ اتنے میں پورا گروپ وہاں آ گیا اور ان میں سے ایک لڑکی نے بڑی حیرانگی سے پوچھا، مجھے اب آپ لوگوں کی کوئی شرط نہیں ماننی، بہت ہوا، بہت مزہ آتا ہے نا جونیئرز کو پھول بنانے کا۔ ہیلو میڈم، غلطی آپ کی تھی جو آپ نے بنا یہ دیکھے کہ کتا بندہ ہے دوڑ لگا دی، اور رہی بات شٹ اپ، وہ اپنی بے عزتی پر بری طرح سلگی ہوئی تھی۔ ارے ایسے کیسے جانے دیں تمہیں؟ 3 شرائط پوری کرنے کو کہا تھا، ہاتھی نگل گیا، اب دم رہ گئی ہے، اب گھبرانا کیسا؟ آخری شرط ہے، پوری کرو، اور ویسے بھی تم نے دوسری شرط بھی ادھوری چھوڑ دی اور اس کے لیے تمہیں معاف کیا۔ ایک ماڈرن لڑکی آگے بڑھ کر چہک کر بولی تو دعا غصے سے اسے گھورتے ہوئے بولی، نہ تو مجھے تم لوگوں سے کسی معافی کی ضرورت ہے اور نہ ہی میں کوئی اور گھٹیا شرط پوری کرنے والی ہوں، کر لو جو کرنا ہے۔ وہ جانے کے لیے پلٹی تو حمزہ ایک دم پھر سے سامنے آ گیا اور نہایت سنجیدہ لہجے میں گویا ہوا، تم سب لوگ نکمے ترین انسان ہو، کیوں تنگ کر رہے ہو بیچاری کو؟ اس سے پہلے کہ وہ گروپ کچھ بولتا، حمزہ نے ان کی بولتی بند کرا دی۔ اگر ابھی 1 منٹ کے اندر اندر تم سب کے سب یہاں سے غائب نہ ہوئے تو ایک ایک کو کان سے پکڑ کر پرنسپل کے آفس لے جاؤں گا۔ اس کا اتنا کہنا تھا کہ پورا گروپ 1 سیکنڈ کے اندر ہی اڑن چھو ہو گیا۔ یہ سب دیکھ کر وہ حیرانی سے اس لمبے چوڑے باروآب اور ڈیشنگ پرسنالٹی والے انسان کو دیکھنے لگی جو کہ اس کی طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ کیا ہے؟ ایسے کیوں گھور رہی ہو؟ کچھ نہیں، اس نے فوراً اپنی نظروں کا زاویہ بدلا اور کلاس کی طرف بڑھنے لگی تو حمزہ نے دھیمے سے مسکرا کر کہا، سنیے، آپ کس ڈپارٹمنٹ کی ہیں؟ فائن آرٹس۔ ارے واہ، میں بھی فائن آرٹس ڈپارٹمنٹ میں 4th ایئر کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ وہ فائن آرٹس کا نام سنتے ہی اچھلا تھا اور ایک بھرپور مسکراہٹ اس کے لبوں پر پھیل گئی۔ ریئلی؟ آپ سے مل کر خوشی ہوئی۔ وہ بھی دھیمے سے مسکرا دی اور قدم آگے کی جانب بڑھا دیے۔ اچھا خیر، تم نے اپنے بارے میں کچھ نہیں بتایا، تمہارا نام، موبائل نمبر دینے کی ضرورت نہیں کیونکہ بہت سی لڑکیاں تنگ کرتی ہیں، سب کو ٹائم دینا پڑتا ہے، اس لیے تمہارے لیے میرے پاس ٹائم نہیں، اور عطا پتہ بھی دینے کی ضرورت نہیں کیونکہ میں ایک نہایت ہی شریف انسان ہوں۔ وہ اپنی ہی دھن میں بولتا جا رہا تھا، تبھی دعا نے کرخت لہجے میں اسے ٹوکا، دیکھیے مسٹر، آپ حد سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ کڈنگ، جسٹ چل یار۔ خیر، وہ رہا فائن آرٹس ڈپارٹمنٹ، تم اپنی کلاس اٹینڈ کرو، میں چلتا ہوں۔
اس نے سامنے کلاس روم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اپنے مخصوص لب و لہجے میں کہا اور وہیں سے واپس پلٹ گیا۔ وہ کافی دیر وہیں کھڑی اسے اپنی آنکھوں سے اوجھل ہوتا دیکھتی رہی اور پھر کلاس روم کے باہر بڑا سا فائن آرٹس لیب کا بورڈ لگا دیکھ کر اطمینان سے کلاس روم کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئی۔ اندر کا ماحول فائن آرٹس لیب کے ماحول سے بالکل چینج تھا۔ ایک بڑی سی ٹیبل کے گرد تقریباً 20 سے 22 اسٹوڈنٹ جھرمٹ بنائے کسی چیز کا پوسٹ مارٹم کرنے میں مصروف تھے۔ ایک عمر رسیدہ کرخت ٹائپ کی خاتون جو کہ شاید اس کلاس کی ٹیچر تھیں، اپنی بڑی سی اینک ناک پر ٹکا کر بند دروازے کے پاس سہمی کھڑی دعا کو سر تابغور دیکھنے لگیں اور آخر میں اس کی نظر ٹیبل پر بے سود پڑے مینڈک پر پڑی۔ گویا یہ کوئی فائن آرٹس نہیں بلکہ میڈیکل لیب معلوم ہو رہی تھی۔ اس پر جیسے حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹے تھے۔ وہ خاتون سنگین حد تک خطرناک تیور لہجے میں سموئے کرخت لہجے میں بولی، یس جی وہ فائن آرٹس لیب۔ وہ سہم کر بمشکل اتنا ہی بول پائی تھی کہ وہ خاتون دانت پیس کر بولی، یہ تمہیں فائن آرٹس لیب دکھائی دیتی ہے؟ باہر بورڈ پر اتنا بڑا اور موٹے الفاظ میں میڈیکل ڈپارٹمنٹ لکھا ہے، اندھی ہو کیا؟ ٹیچر نے اچھی خاصی ڈانٹ پلا دی اور تمام اسٹوڈنٹس اس کا مذاق اڑانے والے انداز میں کھیکھی کرنے لگے تو وہ روحانسی ہو گئی۔ ناؤ گیٹ آؤٹ فرام دس کلاس۔ ٹیچر کے سخت لہجے پر وہ اچھل پڑی اور گھبراتے ہوئے نم آنکھیں لیے دروازہ کھول کر جلدی سے باہر نکل گئی اور فوراً کلاس کے باہر لگے بورڈ کو دیکھا۔ وہاں فائن آرٹس کی جگہ میڈیکل ڈپارٹمنٹ کا بورڈ دیکھ کر ایک بار پھر اس پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ابھی تو یہاں… اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھنے کی کوشش کرتی اسے اپنے پیچھے کہکوں کی آوازیں آنے لگیں۔ وہ تیزی سے پلٹی اور اپنی نم آنکھوں سے حیرانگی سے سامنے کھڑے اسی سینئر گروپ کو دیکھ کر سب کچھ سمجھ گئی۔ حمزہ اس گروپ میں سب سے آگے فائن آرٹس لیب کا بورڈ پکڑے ہوئے ہونٹ دانتوں تلے دبائے اپنی ہنسی کو روکنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی دعا کا پارا گرم ہو گیا اور وہ نہایت غصے کے عالم میں اس تک پہنچی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی، حمزہ فوراً اپنے انداز میں بولا، کہا تھا نا تم پیدائشی بے وقوف ہو۔ حمزہ کا کہکا آؤٹ آف کنٹرول تھا اور باقی گروپ نے بھی اس کا بھرپور ساتھ دیا تھا۔ بہت کمینے ہو تم، تمہاری وجہ سے میری اتنی انسلٹ ہوئی ہے، کیوں جھوٹ بولا تم نے؟ وہ غصے سے سرخ ہو کر دھاڑی، میں نے کیا غلط کیا؟ لیب تو وہ ہے نا، فائن آرٹس نہ صحیح میڈیکل صحیح، ہاں ہاں۔ اس نے محظوظ ہوتے ہوئے ایک ادا سے کہا اور پرزور انداز میں کہکا لگایا۔ وہ روحانسی ہو گئی۔ یہ بھی ایک آرٹ ہے ڈیئر فرینڈ۔ آپ کی بات میں کتنا دم ہے کہ سامنے والا بغیر چور چرا کیے مان لے۔ اس کی ہنسی رکنے کا نام ہی نہ لے رہی تھی۔ دعا کے آنسو ایک کے بعد ایک بہہ نکلے اور وہ دوپٹے میں اپنا منہ چھپاتی تقریباً بھاگتی ہوئی وہاں سے گئی تھی۔ حمزہ خاکوانی ایک ہونہار لڑکا تھا۔ یونیورسٹی میں سب کے دلوں کی دھڑکن اس ایک نام پر دھڑکتی تھی۔ اس کی شاندار شخصیت کی وجہ سے لڑکیاں ہی نہیں لڑکے بھی اس کے ارد گرد بیٹھے ہوتے۔ خود اساتذہ بھی اس کے پرخلوص اخلاق اور ٹھنگ رنگ شخصیت کی سحری کے زیر اثر تھے۔ اس سینئر گروپ کا لیڈر حمزہ خاکوانی تھا۔ دعا کو گیٹ سے اندر داخل ہوتے دیکھ کر اس کے شیطانی دماغ نے 1 منٹ میں ہی اسے پھول بنانے کا پلان کر ڈالا اور سوچے سمجھے پلان کے مطابق سب نے اس کو کامیابی سے پایہ تکمیل تک پہنچایا تھا۔ حماد کے پاکستان واپس آنے کی خوشی میں مما نے ایک بہت بڑی پارٹی دی تھی۔ حماد اپنے دوستوں میں گھرا خوش گپوں میں مصروف تھا۔ چند ثانیے میں اس کی نگاہ کچھ ہی فاصلے پر کھڑی بلند آواز میں کہکا لگاتی لڑکی پر پڑی، جس کا دوپٹہ بے نیازی سے زمین کو سلام کر رہا تھا۔ اس نے اپنے کہکے سے سب کو اپنی طرف متوجہ کروا دیا تھا۔ لڑکے شوق نگاہوں سے اس چھوئی موئی سی دمکتی رنگ والی خوبصورت لڑکی کو دیکھنے لگے
جبکہ حماد نے نفرت بھری نگاہ سے اس لڑکی کو سر تاپا دیکھا اور آگے بڑھ گیا۔ اسے شروع دن سے ایسی لڑکیاں زہر لگتی تھیں جو اپنے آپ سے لاپرواہ ہوتی تھیں۔ موبائل کی بیپ پر اس نے فوراً فون پک کیا اور بڑے خوشگوار موڈ میں باتیں کرنے لگا۔ جیسے ہی وہ فون سن کر پلٹا تو طیبہ اس سے ٹکرائی اور پوری قوت سے نیچے گری۔ ہاتھ میں پکڑی کوک حماد کے کپڑوں کا حال پوچھ گئی۔ بے اختیار ہی اس کے حلق سے چیخ نکلی۔ حماد غصے میں ابلتا ہوا اسے گھورنے لگا۔ وہ خود گرتے گرتے بچا تھا۔ اگر سامنے تنے کھڑے درخت کو نہ تھامتا تو یقیناً گر پڑتا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر طیبہ کو اٹھانے کی زحمت تک گوارا نہ کی اور کرخ لہجے میں بولا، محترمہ، اتنی چکا چوند روشنیوں میں بھی دکھائی نہیں دیتا۔ اس کے کرخ لہجے میں طیبہ نے سر اٹھایا۔ چونکہ وہ اس کے قریب کھڑا تھا اس لیے اس نے پل بھر میں اس کا جائزہ لے ڈالا۔ حماد نے اس کا چہرہ دیکھا تو وہ اور بھی سلگ اٹھا، کیونکہ اس سے ٹکرانے والی لڑکی وہی تھی جس کے کہکے لگانے پر حماد نے اسے نفرت بھری نگاہ سے دیکھا تھا۔ وہ بڑی مشکل سے پاس پڑی کرسی کو تھام کر کھڑی ہوئی اور اپنے کپڑوں کو جھاڑنے لگی اور پیشانی پر بل ڈال کر بولی، آپ کی بھی تو آنکھیں ہیں، آپ دیکھ کر نہیں چل سکتے تھے؟ حماد کا دل چاہا کہ اس کا دماغ درست کر دے، بجائے اپنی غلطی تسلیم کرنے کے اکڑ رہی تھی۔ وہ غصے میں کھولتا آگے بڑھ گیا۔ تمام مہمانوں کو خیر بات کہہ کر مما تھکے ہوئے انداز میں صوفے پر بیٹھی اور کچھ سوچ کر مسکرانے لگی تو پاس ہی بیٹھے حماد نے حیرت سے مما کو دیکھا۔ چند ثانیے بعد مما نے حماد کی طرف دیکھ کر پرجوش انداز میں بولی، حماد، آج میں نے اپنی بیسٹ فرینڈ مومی سے تمہاری اور اس کی بیٹی طیبہ کے رشتے کی بات کی ہے۔ مما پلیز، مجھے ابھی شادی نہیں کرنی، یہ بات میں پہلے بھی کئی بار کہہ چکا ہوں۔ وہ اکھڑ سا گیا تھا۔ بیٹا پھر کب کرنی ہے؟ میں کچھ نہیں جانتی، مجھے میری بہو چاہیے۔ میں اس گھر میں ہر دم رونق دیکھنا چاہتی ہوں۔ زندگی کا کیا بھروسہ، کب ساتھ چھوڑ جائے، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ جلد از جلد تمہارے اور دعا کے فرائض سے سبکدوش ہو جاؤں۔ مما نے بڑے کھوئے ہوئے انداز اور لہجے میں کہا تو وہ تڑپ گیا۔ مما، آپ ایسی باتیں کیوں کر رہی ہیں؟ آپ 100 سال جئیں گی، میں آپ کو ہم سے دور کبھی نہیں جانے دوں گا۔ مما اس بات پر مسکرا دی اور پھر سے ایک جوش بھرے انداز میں بولی، اچھا، مما سے اتنا پیار کرتے ہو اور ان کی ایک خواہش تک پوری نہیں کر سکتے؟ مما، مجھے طیبہ بہت پسند ہے، بہت ہی معصوم سی بچی ہے۔ مجھے پورا یقین ہے کہ وہ لڑکی کسی بھی گھر کو جنت بنا سکتی ہے۔ ذہین، نیک سیرت اور پاک کردار ہونے کے ساتھ ساتھ خوبصورت بھی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ میرے فیصلے سے تم مایوس نہیں ہوگے۔ مما کی بڑی محبت سے کہی بات کو غور سے سننے کے بعد وہ سیدھا ہو کر بولا، جب آپ کی خوشی اور خواہش ہی چاہیے تو پھر وہ کیسی بھی ہو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اوکے، آپ اپنی خواہش پوری کر لیں۔ اس کی ہاں سنتے ہی مما خوشی سے جھوم اٹھیں اور بے چینی سے گویا ہوئیں۔ تم طیبہ سے ملے تھے؟ تمہیں کیسی لگی وہ؟ مما، پارٹی میں بہت سی لڑکیاں تھیں اور خوبصورت بھی تھیں، اب مجھے کیا پتا کہ ان میں سے آپ کی طیبہ صاحبہ کون تھیں؟ وہ چڑھ کر بولا تو مما نے فوراً ایک پلان بنا ڈالا۔ ٹھیک ہے، میں کل ہی تم دونوں کی ملاقات کروا دیتی ہوں اور دیکھنا تم بھی اپنی مما کی پسند پر ناز کرو گے۔ وہ خاموشی سے مما کی خوشی سے دمکتے چہرے کو تکتا رہا۔ مما کی خوشی کے آگے کوئی بھی خوشی اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی تھی۔ ان کی خوشی کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ حماد نے پاکستان آتے ہی آفس کا 80% تک کام خود سنبھال لیا تھا اور مما کو بھی کافی سکون ملا تھا، اور اب وہ اپنا زیادہ تر وقت گھر میں گزارنے لگی تھیں۔ پچھلے 8 سالوں سے وہ آفس، گھر اور بچوں کی اچھی پرورش کی فکر میں ایک پل بھی سکون سے نہیں بیٹھی تھی۔ یزدانی صاحب کی وفات کے بعد آفس کی ساری ذمہ داری ان کے کندھوں پر آن پڑی تھی۔ حماد اس وقت چھوٹا تھا اور آفس سنبھالنے کی کنڈیشن میں نہ تھا۔ مما نے بڑی مضبوطی اور زندہ دلی سے کام سنبھالا
اور حماد کی ہائر اسٹڈیز کے لیے اس کو لندن بھیج دیا۔ دعا کو بڑے لاڈوں سے پالا تھا اور اس کی ہر خوشی کا خیال رکھا تھا، لیکن بدقسمتی سے ایک بے وفا انسان اس کی زندگی میں پیار کا جھونکا بن کر آیا تھا۔ اس دن رمضان کا 11واں روز تھا جب دعا کی بیسٹ فرینڈ عائشہ بٹ کا فون آیا۔ ہیلو، کہاں مر گئی تھی؟ میں کب سے فون کر رہی ہوں، پک کیوں نہیں کر رہی تھی؟ دعا نے جیسے ہی فون پک کیا تو عائشہ پھاڑ کھانے والا انداز میں بولی تھی اور پھر فوراً لہجہ بدلتے ہوئے آرام سے بولی، خیر اگلے ہفتے 8 بجے کی فلائٹ سے ہم لوگ مانچسٹر جا رہے ہیں ہمیشہ کے لیے، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ یہ پورا ہفتہ ہم دونوں ساتھ ساتھ گزاریں، جانے پھر کب ملاقات ہو بھی یا نہ ہو۔ وہ ایک دم سے اداس ہو گئی تو دعا کا بھی منہ اتر گیا۔ یہاں پر یہ پارٹ اختتام کو پہنچا۔ مزید پارٹ سننے کے لیے اردو ناولز اور برائٹ کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، شیئر کیجیے، کمنٹ کرنا مت بھولیے۔